الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق بہت ساری فضیلتیں اور حدیث پاک ہر جمعے ہم سنتے ہیں۔ آج جو حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شریف پر تشریف لانے لگے۔ ابھی پہلا زینہ چڑھا ہے، پہلی سیڑھی چڑھی ہے تو فرمایا آمین۔ دوسرا زینہ چڑھے فرمایا آمین، تیسرا زینہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا، کیا ممبر شریف کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ آمین 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 پکار رہے تھے؟ تو فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان شریف کے روزے پائے، رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے بدبخت ہے وہ انسان۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا بندہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور اپنی بخشش ہی نہ کرا سکے بدبخت اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدبخت انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے، آپ پر درود پاک نہ پڑے، بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک میں اس کے اندر تینوں جو قول ہیں تینوں ہی ہمارے لیے سمجھ لیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان شریف کے روزے وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عزت احترام کر کے ہم جنت ہی نہ حاصل کر سکے بدبخت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیں بدبخت اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، مگر معاذ اللہ بعض لوگ عزت احترام تو کرنا بہت دور کی بات ہے، والدین کو ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اپنے والدین کو گالی مت دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون بندہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم گالی دوسروں کے والد کو دیتے ہو وہی گھوم کے تمہاری طرف بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کے سامنے نام نامی نہ لیا جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کا نام نامی اگر کسی کے سامنے لیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شب و روز ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک آ رہا ہے، چند روز بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، کائنات میں آج تک یہ کسی کو مرتبہ نہیں ملا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اتنی گہرائی تک محبت تھی کہ شب اور روز جب تک نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نہ کر لیتے آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، اور خود نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ سنیے ذرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت پیارا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام لانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے بہت گہرے دوست تھے، اتنے گہرے دوست تھے کہ اتنی محبت کرتے تھے اور ادب بھی اس سے زیادہ کرتے تھے۔ ملک شام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ملک شام جاتے ہیں تجارت کے لیے، وہاں پر آپ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ جب خواب دیکھتے ہیں تو بحیرہ نامی راہب ایک ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، ملک شام کے اندر جاتے ہیں، اس کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ جب وہ راہب جو خواب سنتا ہے تو فوری آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، آپ کا ماتھا چومتا ہے، پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کرتے کے بعد پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کا رہنے والا، مکہ سے تجارت کے لیے آیا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور تجارت کا شعبہ ہے میرا۔ اس بندے نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو تم نے خواب سنایا ہے اگر یہ سچ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قبیلے میں نبی الآخر الزمان بھیجے گا، اور یہ جو خواب تم نے سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان کا خلیفہ بھی بنائے گا، اور ان کے اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان کا جانشین بھی بنائے گا۔ ابھی یہی وقت گزرتا گیا، 2 4 5 سال جتنے دیر بھی گزرے، یہ ایک راز ہی رہا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے یہی خواب سنایا۔ جب یہی خواب صدیق اکبر کو سنایا، حالانکہ یہ تو راز تھا، اسی وقت صدیق اکبر بھاگے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہی خواب میں نے آج سے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ تصدیق کرنے والا۔ صرف یہی نہیں، معراج کی رات جب نبی مکرم محبوب پاک شب اسریٰ کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب معراج پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور کے اندر نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کی نماز کرواتے ہیں، جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کر کے آتے ہیں۔ جب دنیا جہاں زمین پر واپس آتے ہیں، صبح کو یہی خواب لوگوں کو سنایا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر، کوئی بندہ اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات 1000 میل سفر کر کے آ گیا ہوں، دوسرے ملک میں گیا تھا، راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں، آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں، تو تم کیا کہو گے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بات ہی ماننے والی نہیں ہے کہ ایک بندہ 1000 میل کا سفر 1 منٹ میں یا پوری رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ کہنے لگے پھر تمہارے نبی نے کہا ہے۔ جب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فوری تصدیق فرمائی، اگر تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سچ ہے۔ پھر کہنے لگے یہ تم کیسے مان گئے؟ آپ نے فرمایا تم تو اس کی بات کرتے ہو، نبی علیہ السلام تو مجھے اس سے بھی عجیب و غریب آسمانی خبروں کا بتاتے ہیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا مرتبہ اور اتنا توکل نبی علیہ السلام کے اوپر کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات کہیں گے وہ حق سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم کو نبی علیہ السلام سے محبت کتنی تھی؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی روز ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں نبی مکرم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے نہیں آتے تھے۔
اللہ اکبر، آج معاذ اللہ ہم باتیں کرتے ہیں مگر صدیق اکبر کا مقام دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے نہیں جانتے تھے۔ آگے سنیے کہ صدیق اکبر کا خوف خدا کتنا ہے۔ یہ تو عشق ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عشق کتنا زیادہ ہے، خوف خدا کتنا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت فرمانے کے بعد تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ جب شہد اور پانی پیش کیا گیا، صدیق اکبر اس کو دیکھا اور زاروں کو تار رونے لگے، اتنا روئے کہ صحابہ کرام جو بیٹھے تھے وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام پھر چپ کر جاتے ہیں مگر صدیق اکبر پھر رو رہے ہیں۔ جب رو کے چپ کرتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا سیدی خلیفۃ المسلمین، کیا معاملہ ہوا؟ آپ کے سامنے تو پانی اور شہد پیش کیا گیا، آپ رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک مرتبہ میں بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات اقدس سے کسی چیز کو دور فرما رہے ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ آقا کریم کو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آیا۔ فرمایا ہے صدیق، ابھی میرے پاس دنیا آئی تھی، میں نے تو اپنی طرف سے اس کو دور کر دیا، مگر وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو مجھے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں مگر آپ کے آنے والی بعض جو لوگ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خوف خدا ہے، صرف شہد اور پانی دے کر اتنا رو رہے ہیں۔ اتنا خوف خدا ہے کہ جب اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں، جو پیالہ پینے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دینا، مگر آج ہمارے سامنے حلال تو بہت دور کی بات ہے، حرام کی تمیز ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں میں حرام اتنا پایا جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسے چلتا ہے، بلکہ آگے سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ آگے سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی امیدیں ہیں، کتنا خوف ہے اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آسمان سے آواز بلند ہو کہ صرف ایک بندہ جنت کے اندر جائے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنی امید ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر آسمان سے یہ آواز بلند ہو کہ جہنم کے اندر صرف ایک بندہ ہی جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ہے، کتنا اپنے گناہوں پر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے رحم کرم سے گناہوں سے محفوظ فرما لیا ہے، گناہوں سے سرزد نہیں ہوتا۔ حالانکہ صدیق اکبر کے متعلق ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو رہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں ان سے گناہ کیسے صادر ہو سکتا ہے۔ آگے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق مستی کتنا زیادہ ہے۔ ہجرت کی رات نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا جا رہے ہیں، راستے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صدیق یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی تم آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں اور بائیں جاتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے آگے سے نہ وار کر دے، میں باقی آگے چلا جاتا ہوں۔ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے، میں باقی پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب مجھے خوف ہوتا ہے دائیں یا بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں اور بائیں چلا جاتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدیق کیا تجھے اتنا میرا خوف ہے کہ کوئی چیز مجھے نہ ایذا دے، تجھے ایذا دے؟ قسم کھا کے فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے آپ سے اتنا عشق ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز آپ کو کوئی تکلیف دے، پہلے مجھے تکلیف دے۔ اللہ اکبر، کتنا عشق و مستی آپ کے ساتھ۔ صرف یہی تک نہیں، ادب کی اور آگے دیکھیے، جب غار پر پہنچتے ہیں
کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب سفر لمبا تھا ہجرت کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تھک نہ گئے ہوں، حالانکہ قریبی دوست ہے، عمر بھی تقریباً 2.5 سال کا فرق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 2.5 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے ہیں، مگر ادب اتنا ہے کہ کبھی آپ کو پچھاڑی بھی نہیں کرتے۔ جب غار کے منہ پر پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہی رکیے، پہلے میں غار کے اندر دیکھوں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو اس طرح کی چیز نہ ہو جہاں کوئی ایذا پہنچائے۔ اندر جاتے ہیں، جا کے اس کی صفائی کرتے ہیں، غار کے اندر چند سوراخ ہوتے ہیں، آپ نے جو لنگی یا دھوتی پہنی ہوتی ہے اس کو پھاڑتے ہیں، اتنا پھاڑتے ہیں کہ صرف ستر چھپا باقی رہ جاتا ہے، باقی ساری کی ساری پھاڑ کر سوراخوں کے اندر دے دیتے ہیں، صرف 2 سوراخ بچ جاتے ہیں اور لنگی بھی اتنی بچتی ہے جس سے ستر چھپایا جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے۔ جب اندر جاتے ہیں تو تھکے اتنے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرمانا شروع کر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ جو 2 سانپ تھے، جو 2 سوراخ تھے، اس کے آگے صدیق اکبر نے اپنی ایڑیاں رکھی تھی کہ یہاں سے اگر کوئی چیز نکلے تو پہلے مجھے ایذا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر 2 سانپ ہوتے ہیں جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ سب جو ہوتے ہیں ڈسنا شروع کرتے ہیں، اتنا ڈستے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو بہتے ہیں۔ ہمارے آنسو گرتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں۔ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ آنسو گر کہاں رہے ہیں، کہاں پر تشریف لے کر جا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جب تکلیف حد سے بڑھ گئی، آنسو نکلنا شروع ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتے فرماتے ہیں صدیق کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 سانپ ہیں جو کافی دیر سے ڈس رہے ہیں، ان کی تکلیف کی اب اتنی ہو گئی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس اٹھاتے ہیں، آنکھ کی ایڑیوں مبارک پر لعاب دہن لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اسی وقت سارا کا سہر زہر جو ختم ہو جاتا ہے، آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ عشق و مستی دیکھیے کہ اپنی جان داں پر لگا دی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذرا برابر بھی ایذا دینے کے مشتاق نہیں ہے۔ آگے سنیے، ہجرت کے بعد ایک مرتبہ سخاوت کتنی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چندہ اکٹھا کیا جائے، کوئی غزوہ کا موقع ہے کہ دشمنوں کے متعلق اونٹ سواریاں یا ہتھیار خریدنے کو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ بات پہنچی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ آپ نے فرمایا یہ بہت پیارا موقع ہے کہ صدیق اکبر سے یہاں پر ہم بازی لے کر جاتے ہیں۔ آپ اپنے مال کا آدھا حصہ جو کتابوں کے اندر ہے کہ کافی زیادہ تھا، آدھا حصہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے ہیں، جا کر پیش کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق کیا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا مال ہی میں گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر کا سارا مال ہی لے آتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابوبکر گھر کے لیے بھی کوئی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماجرا دیکھتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے بازی نہیں لے کر جاؤں گا، یہ ہر مرتبہ مجھ سے بازی لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو جس پہلو سے بھی دیکھیں الحمدللہ اللہ اکبر، ہر پہلو سے آپ دیکھیں مال ورا ہی پائیں گے، سخاوت کے لحاظ سے دیکھیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، جب سلام لاتے ہیں تو آپ کے پاس 40,000 دینار ہوتے ہیں
جو کہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی وقت صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، حالانکہ 40,000 رقم بہت زیادہ ہے کہ سارا کا سارا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، فرماتے ہیں کہ اے صحابہ وقفے سے آیا کرو، وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام چلے جاتے ہیں، ظہر کا وقت آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کراتے ہیں، صدیق اکبر آتے ہیں، نماز پڑھ کے فوری واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ صدیق نہیں آیا، حالانکہ خود نبی پاک نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آئے تو نماز پڑھ کے چلے گئے، عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق پھر چلے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اے صحابہ ابو بکر نہیں آئے، پھر وہی عرض کیا یا رسول اللہ آئے تھے نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح مغرب کا وقت آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں صحابہ ابو بکر نہیں آئے، پھر وہی عرض کیا۔ عشاء کا وقت آ جاتا ہے، عشاء پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر نماز پڑھ کے فوری چلے جاتے ہیں، پھر وہی پوچھتے ہیں کیا صحابہ ابو بکر نہیں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آئے تھے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اسی وقت چند صحابہ اٹھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ یاد کیا ہے، بھاگے بھاگے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر تم نظر نہیں آئے، ظہر میں بھی نہیں آئے، مغرب میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، اس سے پیار محبت بڑھتا ہے، اسی وجہ سے میں جلدی چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے صدیق اکبر میں نے کہا تو تھا مگر تجھے تو نہیں کہا تھا، اے اللہ کے بندے تو یہاں رکا کر میرے پاس، تو ہوتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، یقین جائیے ان الفاظوں کے حسن پر جائیے آپ کے آنسو نکل جائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ آ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے تھے، کوئی بھی مشورہ کرتے تو صدیق اکبر کے ساتھ کرتے تھے، بلا کر ان کو کہہ رہے کیا کہ صدیق تو نہ جایا کر، تو میرے پاس رہا کر، میرا دل لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار محبت الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند دنوں بعد ان کا عرس بھی ہے اور ہمیں خوب جوش و جذبے کے ساتھ ان کا عرس مبارک منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔